السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. آواز آ رہی؟ جی جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلام سے. تو حدیث مبارک ہے، روایت کرتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یابا قال من اتانی دخل الجنہ ومن اعصانی فقد ابا. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر ایک امتی جنت میں جائے گا، میرے امت میں سے ہر کوئی شخص جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے جو جس نے انکار کیا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا وہ نہیں جا سکتا. تو صحابہ نے پوچھا قیل من ابا، پوچھا گیا جی انکار کون کر سکتا ہے، کون وہاں جانا پسند نہیں کرے گا، کون ہے ایسا شخص جو انکار کرے گا؟ قال ومن اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. اٹ از سرٹن فار ہم کہ وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری باتوں پہ عمل نہیں کیا، گویا کہ ایسا ہی ہوا کہ جیسا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. یعنی جنت میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر معاملے میں اپنا سید و سردار ماننا، ہر ایک اینگل میں، ہر ایک معاملے میں، ہر ایک بات پہ تمام فیصلے ان کے فرمانوں کے مطابق ہی کرنا. جہاں انہوں نے فرمایا اٹھو وہاں اٹھنا ہے، جہاں انہوں نے فرمایا بیٹھو وہاں بیٹھنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. میں یہ رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. بالکل. تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہی جنت میں جائے گا، اور جو ان کے مبارک اور عالیشان فرمانوں پہ عمل نہیں کرتا گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو مبارک کلاموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. میں امید کرتا ہوں کہ احادیث اور یہ قرآن کی آیات جو میں پہلے پڑھتا ہوں اس سے آپ کے دل منور ہوتے ہوں گے. اللہ چاہے، اللہ کرے کہ ہمارے دل اور منور ہو جائے، آمین. اچھا تو میں ڈاکیومنٹ کہاں گیا؟ ڈاکیومنٹ شیئر ہو گیا، ہلکا ہی ہے، شیئر ہو گیا کیا؟ آپ لوگ اس کو دیکھ پا رہے ہیں؟ مدینہ میری آواز جی آ رہی سر. ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. چلیے پہلا سینٹنس ہے عبداللہ لہ اخ واحد. چلیے تو میں ہر ایک سے پوچھوں گا. پہلے یہاں میرے اسکرین پہ نام ہے معصوم معراج کا. بہرحال معصوم نے تو آلریڈی سالو کر ہی لیا، لیکن معصوم آپ انمیوٹ کیجئے اور آپ کے لیے جو کوشچن ہے وہ میں پوچھوں گا. آپ انمیوٹ کیجئے معصوم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہاں نا آپ اس کی پہلے اس کا ترجمہ کیجئے پھر اس کی اعراب پہ بات کیجئے. اس کی اعراب سمجھائیے آپ. عبداللہ سر کس لہ کی؟ اخ واحد. عبداللہ اچھا، لہ اخ واحد ترجمہ کیجئے. عبداللہ اس کا ایک بھائی ہے. ماشاء اللہ.
اب اس کا اعراب، ہر ایک ورڈ کی اعراب مجھے سمجھائیے. پہلے جو ہے وہ عبداللہ ہے، یہ یہاں پہ اللہ کا بندہ، مطلب یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے، اور جو اللہ ہے وہ ہے مضاف الیہ، اور عبد جو ہے وہ ہے مضاف، تو یہ حالت رفع میں آئے گا اور اللہ پہ جر آئے گا. حالت رفع میں کون آئے گا؟ عبد سر جو مضاف ہے. جی بالکل، یہ تب تک حالت رفع میں آئے گا جب تک اس سے پہلے کوئی جب نصب اس دینے میں والا یا کوئی جر دینے نصب دینے والا والا یا ہاں نہ جی. ہو. جی سر. تو اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو ناصب یا ناصب کوئی ہے نہیں، حرف جر بھی کوئی ہے نہیں، اس لیے یہ ابھی مرفوع ہی ہے، اس پہ رفع ہے ماشاء اللہ. اور اس میں جلالت اللہ یہ مجرور ہے، کیا وجہ ہے اس پہ جر کیوں ہے؟ سر یہ مضاف الیہ ہے اس لیے. ماشاء اللہ بالکل صحیح. لہو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لہو مطلب پہلے اس میں لا پھر ہے ہو، یہ ہے ہو مطلب اس، اور لا مطلب کا یا کے لیے، اس کا. بالکل صحیح یہ ہے ماشاء ضمیر، اللہ. ہو جو ہے وہ ضمیر ہے. ہاں یہ اور لا کس کے جو ہے لیے یوز ہو رہی ہے ضمیر ہو کس کے لیے یوز ہو رہی ہے؟ سر عبداللہ کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پھر ہے اخن. اخن واحد، یہ ہے اخن مطلب بائی، اور واحد مطلب ایک، ہو گیا ایک بائی. جی بالکل صحیح ماشاء اللہ. جی سر. تو اچھا یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ہے اخن واحد ہی کیوں ہے؟ یہ اخا واحدہ کیوں نہیں ہے، یا اخی واحد کیوں نہیں ہے؟ سر یہ دونوں حالت رفعی میں آئیں گے. کیوں ریزن کیا ہے؟ سر یہ پھر صفت وہی اور جواب موصوف. نہیں، پھر وہی ریزن کیونکہ ان سے پہلے کوئی نصب دینے والا یا جر دینے والا ہے ہی نہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے جب تک کہ کوئی نصب دینے والا یا جر دینے والا ان سے پہلے نہ ہو، تب تک ہم اس کو تو حالت یہ رفع میں ہی حالت رکھیں گے. رفعی. جی سر. ہے نا؟ ماشاء جی اللہ. سر. آپ میوٹ کیجئے. جی سر. معصوم کے بعد ہے رافیہ یوسف. رافیہ آپ انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں میں سب لوگوں سے یہ کہوں گا نا کہ میں جس کا بھی نام لوں نا وہ انمیوٹ کرے، بھلے ہی غلط بولے کوئی دقت نہیں. یہاں تو آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا، تو جہاں غلطی ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ کہاں مسکنسیپشن ہے، میں سمجھوں گا کہاں کمزوری ہے، میں انشاءاللہ تعالی وہاں پہ فوکس کر لوں گا. یہی وجہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ ٹرانسلیٹ کروا رہا ہوں، ورنہ میں اور پڑھاتا آگے یا میں خود کر لیتا اس کی ٹرانسلیشن. ہاں رافیہ سینٹینس ہے وَلَهُ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ. سمجھائیے اس کو. سر وہ ہوتا ہے اور ماشاء اللہ. لہو ہوتا ہے اس کا یا اس، ہاں اس کا. ہو ہوتا ہے اختن ہوتا ہے بہن، اور واحدتن ایک ہوتا منٹ ہے ویٹ ایک. رکیے ہو اس کا ہوتا ہے کیا؟ ہو یس ہوتا سر ہے وہ یا اس، نہیں ہو ہوگا وہ یا اس، ایک مرد نا. لا ہو گیا اس کا، لا ہو گیا کا، لا ہو گیا کا یا کے لیے، یہ کے لیے. لا لہو مطلب اس کا یا اس کے لیے یا اس کی یا اس کے. اب آگے جا کے پتہ چلے گا یہ اس کا ہے، اس کی ہے، اس کے لیے ہے، کیا ہے نا. و اور لہو اس کا یا اس کی یا اس کے یا اس کے لیے. اختن کیا ہوگا؟ بہن. ماشاء اللہ بہن. تو کیا ہوگا؟ اور اس کی بہن. ہے نا؟ اس کی بہن. جی سر. ہاں واحدتن. واحدتن کیا ہوگا؟ واحدتن ایک. ماشاء اللہ. تو واحدن کیوں نہیں ہے، واحدتن کیوں؟ سر کیونکہ اختن مونس ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ یہ اختن کی کاؤنٹنگ بیان کر رہی ہے، اختن مونس ہے، اس لیے مونس کے لیے ہم اس کی صفت جو ہے واحدتن وہ بھی ہم مونس ہی لائیں گے. تو وَلَهُ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ. تو اور اس کی ایک بہن ہے، اس طرح سے ترجمہ کریں گے. اور اس کی ایک بہن. یہ کس کی ایک بہن ہے؟ یہ ہو ضمیر کون ہے؟ عبداللہ. ہاں نہیں ماشاء اللہ عبداللہ. کیونکہ پہلے سینٹینس میں یوز ہوا نا عبداللہ کا نام
اب بار جی بار سر اس کا جی نام تھوڑی یوز کریں گے، اب اس کے نام کے بدلے اب ضمیر یوز کریں گے، ہے نا، پروناؤن یوز کریں گے. ماشاء اللہ. جی. آپ میوٹ کیجیے، آپ میوٹ کیجیے. شجرت فیاض، شجرت آپ انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم سر. ماشاء اللہ، وعلیکم السلام. ماشاء اللہ شجرت نے بھی تو کل ہی کیا تصارف یہ سارا، پھر بھی ہاں یہاں اچھا کوشچن ہے شجرت کے لیے. اخو عبد اللہ اسمہ عدنان و اختہ اسمہا زینب. سمجھائیے. سر اس میں اخو بائی ہوتا ہے، عبداللہ اور اخو مضاف اور مضاف الیہ ہو جائے گا وہاں پہ. اسم ہو گیا، اسمن ہو گیا نام، اور ہو آئے گا یہ اس کا نام آئے گا، تو آئے گا عبداللہ کے بھائی کا نام عدنان ہے. پھر آئے گا وا اختہ، ماشاء وا کے بدلے آئے گا اور، اخت ہو گئی اللہ، بہن، اور ہو آئے گا اس، تو یہاں پہ بہن ہے تو اس کی بہن آئے گا. اسمہا ماشاء آئے اللہ. گا، اسمن آئے گا نام، اور ہا آئے گا اس، تو اس کا نام زینب ہے، اور اس کی بہن کا اس کا نام نام، زینب ہے. ہاں ماشاء اللہ. اور اب عبداللہ سوال کی میرا اب بہن کا. سٹارٹ ہوتا ہے. میرا سوال یہ نہیں تھا، سوال اب ہے نا، سوال اب. تو جی سر. آپ نے بولا اخو ہو گیا بھائی، بھائی تو اخن جی ہوتا سر. ہے، بھائی اخن یہ ہوتا ہے نا. حالات، رفی حالات میں. ہاں رفیع حالت. یہاں مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ یہاں پہ مضاف اخو بھائی ہو گیا تو عبداللہ ہو گیا مضاف، لیکن عبداللہ پھر یہ بھی بنتا ہے مضاف مضاف الیہ، تو اب یہاں پہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی، اس لیے اس پہ جر آئے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جو شجرت نے کہا وہ میں یہ سمجھا کہ اخو حالت رفیع میں ہے، اس لیے یہ واو ہم نے ایڈ کیا اخن کے ساتھ حالت رفیع بنانے کے لیے. اور پھر یہ مضاف بن رہا ہے عبد کا، عبد مضاف الیہ ہے اخو کا، اس لیے عبد پہ جر آیا کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اور خود عبد مضاف ہے اسم جلالت اللہ کا، تو اس لیے یہ بنا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اس لیے اسم جلالت اللہ بھی کیا آیا، مجرور آیا. عبد پہ کیوں آیا؟ کیونکہ عبد مضاف الیہ بھی ہے نا. تو پورا ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ ہو عبداللہ بھائی، اسمہ اس نام، عدنان، عبداللہ کے عدنان بھائی ہے، کا. یعنی عبداللہ کے بھائی کا نام عدنان ہے. ماشاء اللہ اس طرح سے ترجمہ کریں گے. وہ اختہ اسمہا زینب، اور اس کی بہن کا نام زینب ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ میوٹ کیجئے. چلے ان کے بعد ہے ثانیہ نذیر. ثانیہ تو بہت دنوں کے بعد آئی، کوئی پریشانی کہ اللہ رحم فرمائے. ثانیہ آپ کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن، غلط بھی ہو جائے کوئی دقت نہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ثانیہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی ثانیہ. شاید وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. جی جی جی. ثانیہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ سنیے، آپ یوٹیوب سے لیکچرز دیکھیے گا جو مس ہوئی ہیں، اور اگر کہیں کنفیوژن ہو تو مجھ سے پوچھیے گا پرسنلی، کوئی مسئلہ نہیں. چلے عابدہ سے بات کرتے ہیں. عابدہ نذیر آپ انمیوٹ کیجیے. عابدہ، عابدہ. ثانیہ آپ میوٹ کیجیے ثانیہ. ہاں عابدہ سے بات کر. عابدہ آپ بولیں. وَأَسْمَاءُ لَهَا أَخٌ وَاحِدٌ، کیا ترجمہ ہوگا؟ عابدہ، عابدہ کچھ بول رہی ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی. مدینہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی عابدہ. چلے شاید. چلیے عامر نذیر راتھر. عامر نذیر آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں، شاید آج آپ کی پہلی کلاس ہے. چلیے اسحار، اسحار، اسحار آپ انمیوٹ کریں. اسحار، نہیں کرنا چاہتے شاید. اچھا کون ہے؟ فاتح افغان.
چلے بھائی مبارک. ہاں عادل بھائی آپ انمیوٹ کیجیے. نام تو ہم پہچان ہی لگے کون رکھ سکتا ہے. آپ انمیوٹ کیجیے. فاتح افغان آپ انمیوٹ کیجیے. یا فتح افغان مبارک. چلیے اب انمیوٹ کیجیے. کیا بھائی آپ تو انمیوٹ بھی نہیں کر رہے. چلے حمیرہ بشیر آپ حمیرہ بشیر. ہاں حمیرہ بشیر آپ بولیے. وہ اسماء لها اخ واحد اس کا ترجمہ کیجیے. جی کیا مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی یا پھر یہ بات ہی نہیں کر رہی؟ کوئی اور بولے. آواز آ رہی کیا؟ جی سر. اچھا ہاں بولے حمیرہ سر. عابدہ آپ بولنا چاہیں گے؟ عابدہ انمیوٹ کر رہی ہے. آپ بولنا چاہیں گی کیا حمیرہ؟ اگر نہیں بولنا چاہتے پھر آپ میوٹ کیجیے. کوئی نہیں. چلے جنید احمد شاید درس السلام کم ہو گیا. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ اسماء لها اخ واحد آپ بولے. واسما اور اسما ہوں لہا ماشاء اس اللہ. کی یا اس اخم واحد ایک بھائی ہے. اس کا ایک بھائی ہے. اس جی کا سر. ایک بھائی ہے. جی تو لہا جو ضمیر ہا ہے یہ کس کے لیے یوز ہو رہی ہے؟ مؤنث کے لیے سر. نہیں کس کے لیے، کس کے نام کے بدلے یہ یوز ہو گئی؟ اسما کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ میوٹ کیجیے. اب ہے جنید بھائی کے بعد ہے کائنات. چلیے کائنات آپ انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وَلَهَا أُخْتٌ وَاحِدَةٌ. وا وَلَهَا مینس أُخْتٌ اور، وَاحِدَةٌ. ولہا مینس اور، ماشاء اللہ اس کی یا اس کا، اختن مینس بہن، واحدتن ایک، اور ماشاء اس اللہ. کی تو ایک پورا ترجمہ بہن کیا ہے. ہوگا؟ ہاں اس کی اور اس ایک کی ایک بہن. بہن ہے. ماشاء اللہ. چلیے آپ میوٹ کیجیے. آپ میوٹ کیجیے. کلثوم آپ انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کلثوم اب ہے اخو اسماء اسمہ الفضل واختها اسمها جویریت. سمجھائیے. اخو اسما، اسما کے بھائی، اسمہ فضل، اس کا نام فضل ہے. واختها اور اس کی بہن، اسمها اس کا نام جوزیہ ہے. جویریہ جوزیہ. ہاں جی. اچھا اس میں ہے اخو اسماء، یہ کیا ہے؟ اخو اسما، اسما کا ایک اخو اخو اسماء. اسما، ہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اخو بھائی ہو گیا سر. ہاں جی اخو بھائی ہو گیا. اور اسما، اخو اسماء کیا ہوگا؟ اسما کے بھائی. اسما کے بھائی. جی اسما کا بھائی یا اسما کے بھائی. تو یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ دونوں ورڈز آپس میں کیا ہے؟ اسما کے یہ ہو گیا مضاف الیہ. ماشاء اللہ. مضاف کون ہے اور مضاف الیہ کون؟ مضاف ہے اخو اسما، اسما کے بھائی. اخو لیکن یہ ہو گیا. ہاں اخو ہو گیا مضاف. جی سر.
اسما مضاف مضاف الیہ. الیہ. لیکن آپ نے پڑھا ہے نا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جی سر. تو یہاں پہ اس پہ جر نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ غیر منصرف ہوگا سر. ہوگا نہیں, یہ غیر منصرف ہے. ہاں یہ غیر منصرف ہے, اور ایسا نہیں کہ اس پہ جر نہیں ہے. پہلے بات سب لوگ کلیئر کر لیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس پہ بھی جر نہیں ہے. اس پہ جر ہے, اور غیر منصرف کی جر زبر سے ہی آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک سر. کیونکہ غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آ سکتی کبھی, اس لیے ہم اس کی جر زبر سے ہی دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی جی اگر آپ جی لوگ سر. پڑھیں گے نا ایڈوانس لیول کی عربک لینگویج, تو پھر اس میں آپ یہ سب سیکھیں گے. بڑی بڑی کتابیں جیسے ہدایت النحو ہے, القافیہ ہے, جو اس سینٹیکس پہ, عربی سینٹیکس پہ, ان میں یہ سب باتیں لکھی گئی ہے کہ اصل میں اعراب ہوتا ہے 9 قسموں کا, 9 ٹائپس کا اعراب ہوتا ہے. وہ 16 ٹائپس کے ناؤنز پہ ڈفرنٹ طریقے سے آتا ہے, ڈفرنٹ طریقے سے لگ جاتا ہے. خیر مجھے اس پہ ڈیٹیل نہیں جاننا ہے, انشاءاللہ تعالی وہ آگے سیکھیں گے اگر اللہ نے چاہا تو. ورنہ جتنا ہم نے سیکھا نا اعراب کے بارے میں, عربی بولنے کے اتنا کافی. ٹھیک ہے, چلیے ماشاء اللہ. آپ کلثوم آپ میوٹ کیجئے. ماشاء اللہ. منظور احمد آپ انمیوٹ کیجئے. منظور السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منظور احمد یہاں ہے, جو حضرت عدنان ہوا عم محمد, سمجھا ہے؟ عدنان سر, عدنان کا نام ہوا سر, نام ہی ہے نا عدنان. ہاں عدنان نام ہے, ترجمہ بولے ہوا سینٹینس کا. عدنان ہوا عم محمد. ہوا ہوا کیا ہے؟ ہوا پرناؤن ہے, ہوا ضمیر ہے. جی سر, وہ مطلب غائب کے لیے آتا ہے. ہاں جی, عدنان امن کے ہوا لیے. جی جی. چچا ماشاء. یہ امن نہیں لکھا ہے, امو لکھا ہے. اچھا امو سر. ہاں یہ امو لکھا ہے, ام محمد. کیا ہوا, ترجمہ کیا امو ہوگا؟ ام محمد. ہاں کیا ہوگا ترجمہ؟ امو ہونا حضرت چاچا. ہاں امو چاچا ہوتا ہے. ترجمہ کیا ہوگا, سینٹینس کیا ہوگا, سینٹینس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عدنان ماشاء اللہ. ہاں ڈریے مت, شرمائیے مت, غلط بھی ہو جائے تو کیا ہوا؟ جی عدنان ہوا ام محمد. اس عدنان کا چاچا محمد ہے. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں. جی سر. دیکھیے عدنان, سنیے, عدنان جی ہوا وہ ام محمد, یہ مضاف الیہ ہے, محمد کا چاچا. ام محمد کیا ہوگا؟ محمد کا چاچا, مضاف الیہ. اس طرح سے ترجمہ ہوگا. تو عدنان وہ محمد کا چاچا ہے. ٹھیک ہے جی, عدنان وہ محمد کا چاچا ہے, اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے. اگر جی جی, پھر پورے عدنان سینٹینس کا, عدنان وہ محمد کا چاچا ہے. ہاں جی, اگر آپ پورے سینٹینس کا ایک میننگ فل ترجمہ کریں گے تو عدنان محمد کا چاچا ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح جی سے ترجمہ ہوگا. اچھا یہاں سے میرا سوال ہے یہاں پر, یہ امن محمد کیوں نہیں, یہ ام محمد ہے؟ آپ بول جی سکتے سر. اس کا آنسر؟ یہ ام محمد کیوں ہے, یہ امن محمد کیوں نہیں ہے, امن کیوں نہیں؟ سر ایک تو یہ مذکر ہے. ہاں مذکر ہوا تو کیا ہو, مذکر کے بھی تو تنوین آ سکتی ہے. یہ امن کیوں نہیں؟ آپ نے شاید بیچ سے ہی کلاسز اٹینڈ کی نا, آپ کی شاید جی کچھ ہاں کلاسز چھوٹ سر, گئی. مجھے بہت کلاس مس ہو گئی ہیں, اب مجھے رول زیادہ پتہ نہیں ہے. تو آپ یوٹیوب سے دیکھا کیجیے, وہ ویڈیوز کنٹینیو سے دیکھ لیجیے, انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. جی مجھے کوئی حضرت بتا سکتا ہے یہاں میں پہ, ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, کوئی مجھے بول سکتا ہے یہاں پہ امن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ امن کیوں نہیں ہے؟ مضاف پہ تنوین نہیں. کیونکہ تو مضاف ہونے سے, ماشاء اللہ, مضاف پہ تنوین نہیں آتی. اچھا شجرت, میں نے اس کا ریزن بھی بولا تھا کیوں نہیں آتی, آپ بول سکتے کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ یہ سینٹینس وہیں پہ پھر ختم ہو جاتا ہے. سینٹینس میں اضافت وہیں پہ ختم ہوگی, یہ اضافت کی اینڈنگ ہوگی. ہاں جی, پھر اضافت نہیں رہے گی.
माशाल्लाह, क्योंकि मुजाफ है, मुजाफ पे तनवीन नहीं आती, इसलिए अगर हमने कहा ये अमुन मुहम्मद तो ये फिर अलग अलग होगी, फिर अमुन का मोहम्मद के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो क्या होगा तर्जुमा? क्या था? अदनान हुआ अम मुहम्मद, अदनान मोहम्मद का चाचा है। वह अम जुबैर, वह अम जुबैर, ये कौन बोलेगा? मंजूर अहमद के बाद है सुहेल अहमद। चलिए सुहेल अहमद बोले, वह अम जुबैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, वह होता है और हुआ मीन्स वो, अम्मू मीन्स चाचा, जुबैर, जुबैर इसम है और वो हाँ जी, जुबैर का चाचा है। माशाल्लाह, और वो जुबैर का चाचा है। तो ये अम्मू जुबैर क्या है आपस में? मुजाफ मुजाफ इलैह। माशाल्लाह, मुजाफ कौन है और मुजाफ इलैह कौन है? अम्मू मुजाफ है और जुबैर मुजाफ इलैह। तो यहाँ पे जुबैरिन क्यों नहीं है? जैसे अभी इससे पहले सेंटेंस में था ना अम्मू मुहम्मदिन, यहाँ पे जुबैरी क्यों है? इस अलिफ लाम इसके साथ है। माशाल्लाह, क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम है और अलिफ लाम और तनवीन एक साथ किसी इसम पे नहीं आती। वेरी गुड। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है सुहेल अहमद आपके लिए, यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं वहुवल अम्मु जुबैर, वहुवल अम्मु जुबैर, इस तरह से लिख सकते हैं? वहुवल करके लिख सकते हैं? सर फिर तो वो एंडिंग इजाफत वहीं पर फिर होती है ना, खत्म। कैसे? हाँ सही बोल रहे हैं आप, कैसे? शायद पूरा आपको याद नहीं है, कोई मुझे बोल सकता है ऐसा लिख सकते हैं क्या वहुवल अम्मु जुबैर? नो बोल सर, सकता है? सर अम्मू है ना मुजाफ, तो मुजाफ पे ना ही तनवीन आती है ना ही अलिफ लाम आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुजाफ पे अगर अलिफ लाम या तनवीन लाएंगे तो इजाफत खत्म होगी। इजाफत इसका खत्म हो मतलब फिर, जाती है। इसका मतलब कि उसके बाद जो इसम है ना उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम लिखेंगे वहुवल अम्मु जुबैर, तो इसका मतलब अम को जुबैर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना? वहुवल अम्मु जुबैर, और इस तरह से गलत होगा तो क्या लिखेंगे सही? वहुवा अम्मु जुबैर, और वो जुबैर का चाचा है। माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद है वहुवा अम्मु सलमा, वहुवा अम्मु सलमा, ये कौन है? कौन बोलेगा सुहेल अहमद के बाद? तौसीफ अहमद डार, तौसीफ अहमद, शायद ये भी नए ही हैं, इन्होंने शादी कर से। जी जी, तौसीफ अहमद आप मुझे बोलें, इसका तर्जुमा कीजिए आप। वहुवा अम्मु सलमा। सर हो गया, हुआ हो गया और हुआ हो गया माशाल्लाह। वो, अम्मू हो गए चाचा और सलमा हो गया सलमा का। ये मुजाफ और मुजाफ इलैह है, अम्मू सलमा। माशाल्लाह। तो पूरा तर्जुमा क्या होगा? और वो सलमा का चचा है। तौसीफ अहमद, आपने इससे पहले कभी अरबी मतलब ये ग्रामर पढ़ा है कहीं? नो सर। चलिए माशाल्लाह, आप मुझे बोले मुजाफ इलैह, हमेशा मुजाफ इलैह पे एराब क्या आता है? सर मुजाफ इलैह पे हमेशा जर आता है, लेकिन यहाँ पे खड़ा जबर है। तो ये क्या हुआ? जर आता है जी ये क्या सर। हुआ फिर? यहाँ पे खड़ा जबर है, इसका मतलब क्या हुआ फिर? लेकिन सर वो क्या, या छोटा या है ना इसके बाद भी। हाँ, तो उसे क्या हुआ? छोटा या है, उसे क्या हुआ? छोटा या भी आ सकता है ना, हालात वो कहा था अपने हालात नस्बी में कुछ छोटा या भी आ सकता है, लेकिन मुझे पूरा याद नहीं। देखिए, यहाँ पे जो है ना, जो ऐसे इस अस्मा होंगे, जो ऐसे नाउन्स होंगे ना जिनके लास्ट में ऐसे खड़ा जबर होगा ना, जैसे मूसा है, ईसा है, ऐसे सलमा है, हम कहते हैं कि इनमें तकदीरी एराब आता है, परपेचुअल एराब, या आप बोल सकते एब्स्ट्रैक्ट एराब, मतलब जो लफ्जों में मौजूद ना हो। लफ्जों में मतलब जबर जेर से ना आए, अलिफ वाव या से ना आए वो, बस ये हमेशा ये सलमा जो हालत रफी में भी सलमा ही रहेगा, हालत नस्बी में भी सलमा ही रहेगा, और हालत जरी में भी सलमा ही रहेगा। मान लीजिए अगर मैं इस तरह से कहूँ, देखिए अभी कुछ मिनट्स बचे हैं, अब मैं शायद यही समझाऊं। अगर मैं यूं लिखूं, जैसे मूसा है, जी जैसे मूसा है,
موسا بھی ہے نا اسی طرح جیسے سلمہ. جی اگر میں کہوں جاء موسا، دیکھیں ذرا جاء موسا، سب لوگ غور سے دیکھیں. جاء موسا یعنی موسا آیا ہے نا، موسا آیا. تو موسا کیا ہے؟ ابھی فاعل ہے، یہ حالت رفعی میں ہے، اسی طرح رہے گا. رأیت موسا، میں نے موسا کو دیکھا. رأیت موسا، میں نے موسا کو دیکھا. اب نصب بھی اسی طرح سے آیا، ابھی مفعول ہے تو حالت نصبی میں ہوگا، اسی طرح آئے گا، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی اس میں. اس کے بعد کیا ہے؟ مررت بموسا، ہم اس طرح سے لکھوں مررت. اب حرف جر سامنے ہے، پھر بھی وہی رہا موسا، مررت بموسا. آپ دیکھ رہے ہوں گے تینوں سینٹینسز میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. دیکھیں ذرا تینوں سینٹینسز میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. موسا، یہاں بھی موسا، اور یہ بھی یہی موسا ہے، یہ بھی یہی موسا ہے نا. جبکہ پہلے سینٹینس میں موسا کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، تو حالت رفعی ہونی چاہیے. اور سیکنڈ سینٹینس میں کیا یہ مفعول ہے تو حالت نصبی ہونی چاہیے، جو ہم نے پڑھا تھا حالت نصب زبر، دو زبر یا پھر الف سے ہوتی ہے. اور تیسرے سینٹینس میں حالت جری میں ہونا چاہیے، کیونکہ سامنے حرف جر ہے، با ہے، تو اس پہ جر ہونا چاہیے، ایک زیر، دو زیر یا پھر یا ہونا چاہیے. یوں سمجھ لیجیے جو ایسے اسما ہوتے ہیں نا، جو ایسے اسما ہوتے جی ہیں ان میں تقدیری اعراب ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ اعراب ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ان میں اعراب ہے جو دکھائی نہیں دیتا، بس یہاں اعراب ہے. تینوں کنڈیشنز میں سیم ایسی موسا آئے گا. ایسے سلمہ ہے، سلمہ پہ بھی سیم رول فالو ہوگا. سلمہ میں بھی آپ کو نہ ہی پیش دکھے گی کہیں، نہ ہی آپ کو زبر زیر کہیں کچھ بھی نہیں دکھے گی. سلمہ تینوں حالت میں ایسا ہی رہے گا. ایسے عیسیٰ، عیسیٰ بھی سیم ایسے ہی رہے گا، ہے نا. موسیٰ، عیسیٰ، جی سلمہ، جو بھی ایسے نام ہوں گے نا، تو وہ سب کے سب ایسے ہی رہیں. چلے ماشاء اللہ. آپ انمیوٹ کیجیے، سوری آپ میوٹ کیجیے. تو منظور احمد کے بعد، سوری توصیف احمد ڈار کے بعد ہے عروہ. عروہ آپ انمیوٹ کیجیے. عروہ شرمائیے نہیں، کچھ منٹس بچے، 1-2 منٹ شاید. چلیے شاید نہیں کرنا چاہیے. زہرا آپ انمیوٹ کریں گے؟ زہرا، زہرا چل نہیں. اچھا آپ لوگوں کو کچھ لگتا ہے کہ اب کوئی فرق آئی ہے جو یہ کلاسز جوائن کرنے سے پہلے جتنا آپ جانتے تھے عربی میں؟ اب کوئی فرق لگتی ہے؟ کچھ فرق محسوس ہو رہی ہے کیا؟ کوئی بولے مجھے، یا پھر ایسی ٹائم ویسٹ ہو رہا جی سر، بہت فائدہ ہو رہی ہے سر، آپ کو بہت شکریہ سر. ہے؟ شکریہ آپ کی طرف سے، شکریہ، بڑا شکریہ وہ ہوگا کہ جب آپ کنٹینیوسلی پڑھیں گے، ہے نا، وہ میرے لیے سب سے بڑا شکریہ ہوگا. اگر آپ کنٹینیوسلی آئیں گے کلاس میں، وہ بہت کچھ ہوگا میرے لیے، سب لوگ. تو چلیے جب تک میٹنگ اینڈ ہوگی، آئی تھنک ابھی ہونے ہی والی ہے، اور ایک سینٹینس کر لیتے ہیں. اچھا، وہ عم عائشہ، یہ کون بولے گا؟ چلے عادل بھائی اب بولے آپ. اب عادل بھائی نے تو نام بھی چینج کر دیا. عادل بھائی اب بولے آپ، وہ عم عائشہ. سر اور ہوا مطلب ہو گیا وہ، جی ام ہو گیا انکل، ہاں، عائشہ کا، یعنی کہ اور وہ عائشہ کا چچا ہے. یہ ام عائشہ کیا ہے؟ سر مضاف الیہ. عائشہ کا چچا بولا نا کیا ہے؟ ماشاء اللہ، مضاف الیہ. مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ اس میں سر ہے عائشہ. تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں عائشہ پہ زبر ہے. کیا ہوا؟ جی سر یاد نہیں آ رہا ہے، کچھ ریزن تھا اس کا. اس کا مطلب آپ ریوائز نہیں کرتے ساتھ ساتھ. کوئی مجھے بولے گا اس پہ زبر کیوں آیا؟ غیر کوئی منصرف بول سکتا؟ غیر منصرف، ویری گڈ. رکیے گا آپ، غیر منصرف ہے. اب آپ کے لیے سوال اب میرا سٹارٹ ہو رہا ہے. غیر منصرف کیسے پتہ چلا آپ کو یہ غیر منصرف ہے؟ اس میں کون کون سے پیرامیٹرز پائے جاتے ہیں غیر منصرف ہونے کے؟ اس میں علم ہے، مونس بھی ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مونس کون سا ہے؟
गोलता से। गोलता से। गोलता मोनस होने के लिए एक गैर मुनसिफ का पैरामीटर बनने के लिए क्या कंडीशन थी? इसमें अलम होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो इसमें अलम होना चाहिए। तो इसमें अलम है और गोलता से मोनस भी बन रहा है, उसके लिए भी कंडीशन फिट हो रही है कि इसमें अलम है ना। तो इसमें दोनों पैरामीटर्स